بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، رمضان نشریات میں اہداف سے متعلق ہماری بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اہداف کے متعلق ہم کچھ گفتگو کر چکے ہیں، جس پہ ہم نے فوکس کیا تھا کہ آپ نے اپنے اہداف کے اندر اسلام کے مزاج اور اسلام کی ترجیحات اور اس کی ٹینڈنسیز کو سامنے رکھ کر اپنے اہداف کی ایک فہرست تیار کرنی، پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ اسی اہداف کے سلسلے میں میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں اوقات۔ رمضان کریم میں آپ خود کو کتنا وقت دے سکتے ہیں؟ خود کو مطلب دین کو وقت دینا، خود کو وقت دینا۔ سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ ماہ رمضان مکمل طور پر آپ فارغ کر لیں، دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کے لیے بڑے آرام سے سحری کریں۔ سحری کرنے کے بعد اپنے تمام امور بجا لائیں، اور اس کے بعد اپنے لیے سونے کا وقت بھی نکال لیں۔ سونے کے بعد اٹھیں، پھر جو آپ نے اہداف کی ایک فہرست بنائی اس پر عمل کریں، اور جو آپ نے گھر کی ضروری چیزیں بنیادی لینی جو مہینے تک خراب نہیں ہوتی، اس کا بھی پہلے بندوبست کر لیں۔ بس جسٹ جو تازی افطاری ہوتی ہے وہ لینی، وہ لے آئیں، آرام سے بیٹھیں، افطاری کریں، اور اپنی ضروریات کے مطابق، خواہش کے مطابق چیزیں کھا لیں۔ نماز کے لیے جائیں، 20 رکعت تراویح میں بڑے حشاش بشاش طریقے سے کھڑے ہوں، واپس آئیں، آرام بھی کریں، تہجد میں بھی کھڑے ہوں۔ کیا گولڈن رمضان گزرے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ ان کے لیے ہے جو پورے رمضان کو فارغ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ پورے رمضان کو فارغ نہیں کر سکتے مکمل، تو بھائی کم سے کم نصف رمضان کو فارغ کر لیں۔ آپ اپنی ملازمت سے چھٹیاں لے سکتے ہیں تو ضرور لیں۔ آپ اپنی تجارت کو وقت کم دے کر کسی اضافی ملازم کو آپ رکھ سکتے ہیں، ضرور لیں۔ آپ کہتے ہیں یار میرے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ اگر آپ بھائی ہیں تو بھائیوں میں آپ تقسیم کر لیں کہ چلو یار میں تھوڑا سا دین کو وقت دے دوں، آپ اس ٹائم بیٹھ جائیں، میں اس ٹائم آ جاؤں گا، آپس میں شیئرنگ کر لیں۔ یا 1-2 ملازمین کا وقتی طور پر اضافہ کرنا ہے تو وہ آپ رمضان میں 1-2 ملازمین کا اضافہ کر لیں۔ یعنی آپ ملازم ہیں یا آپ خود مجازی مالک ہیں، آپ کا اپنا کاروبار ہے، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اگر آپ نے مکمل وقت دینا ہے تو کیسے دینا ہے، آپ نے آدھا وقت دینا ہے تو کیسے دینا ہے۔ اگر آپ آدھا وقت نہیں دے سکتے 1/3 دے دیں، تہائی وقت دے دیں۔ آپ تہائی وقت بھی نہیں دے سکتے، آپ چوتھائی وقت دے دیں۔ لیکن یار کچھ نہ کچھ تو کریں نا۔ چلیں جی، ایک ایسا ملازم ہے بیچارے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو چلیں جی وہ اپنے 7-8 گھنٹے گزار کے آ جائیں، ٹھیک ہے۔ اور ویسے جو 7-8 گھنٹے کام لیتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ رمضان میں اپنے ملازمین سے کام کم لیں، ٹھیک ہے۔ رمضان میں جب وہ اپنے ملازمین سے کام کم لیں گے تو پھر آپ کے ملازمین اپنے دین کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اللہ کے وفادار بنیں گے، آپ کے زیادہ وفادار بنیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہے اہداف میں اوقات کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ تو یہ ابھی سے آپ پلاننگ کر لیں کہ آپ نے رمضان میں کتنا وقت آپ نے دین کو سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اگلی بات، اوقات کے علاوہ اہداف میں ایک اہم ترین جو ہدف ہے وہ آپ کی روزی روٹی کا ہے۔ اگر آپ کی آمدن 100% حلال ہے، خدا کی قسم آپ دنیا کے خوش قسمت ترین انسانوں میں سے ایک ہیں کہ آپ کی آمدن 100% حلال ہے۔ آپ کے آباء و اجداد کی یا ماں باپ سے وراثت میں جو چیزیں ملیں وہ 100% حلال ہیں۔ یقین کیجیے آپ دنیا کی خوش قسمت ترین گنے چنے افراد میں سے ایک ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر آپ کی معیشت 100% حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کے باپ نے اپنی بہن کی میراث ماری تھی، اس کو میراث ہی نہیں دی تھی، یا آپ نے خود اپنی بہن کی میراث ماری ہوئی ہے، آپ نے خود یتیموں کا حقوق کھائے ہوئے ہیں، آپ نے رشوت لی ہوئی ہے، آپ نے حرام ذرائع استعمال کیے ہوئے ہیں، آپ کے پاس بلیک منی ہے۔ یہ جو ٹیکس نہیں دیتے ہیں وہ بلیک منی نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، بلیک منی یہی جو حرام منی اس کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کے پاس حرام پیسہ ہے، کتنا ہے؟ اگر اس میں بھی حلال پیسہ زیادہ ہے تو آپ شکر کریں اللہ کا۔ تو رمضان میں صرف حلال پیسوں سے ہی اپنے گھر کو چلائیں، حرام پیسوں کو سائڈ پہ رکھیں، اس سے آپ نے گھر نہیں چلانا، یہ بات یاد رکھیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس حلال پیسے اتنا ہے ہی نہیں کہ اس سے رمضان چلے، یا آپ کے پاس حلال پیسہ بالکل بھی نہیں ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ رمضان میں کسی سے ادھار لے لیں، کسی دوست سے، بھائی سے، بہن بھائیوں سے ادھار لے لیں۔ اب وہ ادھار آپ کے لیے حلال ہو گیا، اس ادھار سے اپنا رمضان کا مہینہ چلائیں،
اور اس رمضان میں اللہ سے دعا کریں، یا اللہ میرے لیے ذرائع آمدن حلال والے پیدا کر دے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری طرف پلٹ کے آگے ہوں، یا اللہ میں تیری طرف پلٹ کے آگے ہوں نا تو میرے لیے مشکلات پیدا نہ کر، میرا امتحان نہ لے، میری کمر بڑی کمزور ہے، میری ہمت جواب دے جائے گی، یا اللہ میرے لیے آسانی پیدا کر، میں نے یہ ادھار مال لیا ہے اور میں نے خود کھانا، اپنے بچوں کو کھلانا ہے، میرے پاس تو حلال ہے ہی نہیں، میں رمضان میں بچوں کو حلال کھلاؤں، یہ میں نے ادھار لیا ہے اور اس نیت سے لیا ہے کہ میں نے یہ ادھار حلال طریقے سے واپس بھی کرنا ہے اور آئندہ کے لیے اپنے بچوں کو حلال بھی کھلانا ہے، انشاءاللہ العزیز حلال دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے، اس پر عمل کریں۔ اللہ اکبر، 1 ماہ کی تکلیف ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے، یہ تو آپ کا معیشت کا ہو گیا اہداف میں ایک بات۔ اگلی بات، اہداف کے اندر جو آپ کی معاشرت ہے، جو آپ کا بیہیویئر ہے، جو آپ کا برتاؤ ہے، خود اپنی ذات کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے اولاد کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، یعنی اپنے اہل بیت کے ساتھ، جہاں ملازمت میں اپنے کولیگز کے ساتھ، جہاں تجارت میں ہے اپنے پارٹنر کے ساتھ، معاملات میں، ان تمام چیزوں پہ اپنے اوپر زور ڈالتے ہوئے مکمل طور پر ظلم کو سائڈ پہ کر دینا ہے، عدل پہ اترنا ہے، عدل سے احسان پہ اتر آنا ہے۔ احسان یہ کہ اپنے حق کو بھی چھوڑ کے اگلے کے حق میں اضافہ کر دینا۔ یہ 1 مہینہ کر لیں اپنی معاشرت میں، اپنا بیہیویئر اولاد کے ساتھ ٹھیک کر لیں، بیوی کے ساتھ ٹھیک کر لیں، بیوی شوہر کے ساتھ ٹھیک کر لیں، ٹھیک ہے، اور گرد و پیش میں جن کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 1 مہینہ جو آپ کا برتاؤ اور بیہیویئر ہے نا، جو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے، وہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ وہ اپنی طبیعت پر زور دے کے ٹھیک کر لیں، اپنی طبیعت کو شریعت پہ لے آئیں، انشاءاللہ صرف 1 مہینے کی آپ کی مشقت ہوگی کہ آپ نے طبیعت کو شریعت میں ڈالا ہے، یقین کیجئے انشاءاللہ اللہ سے 100% امید ہے شریعت آپ کی طبیعت بن جائے گی۔ ابھی آپ طبیعت کو شریعت پہ لائیں، اور جس بندے کی طبیعت شریعت پہ نہیں ہوتی نا، تو اپنی طبیعت کو شریعت پر ڈھالتے ہوئے اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، کیوں؟ نفس ہے نا، وہ اس پہ یوز ٹو نہیں ہوا ہوتا۔ آپ نے ہر بات ماں بہن کی گالی کے ساتھ اولاد کے ساتھ کرنی ہے، آپ نے ہر بات ماں بہن کی گالی کے ساتھ بیوی بچوں سے کرنی ہے، آپ نے ہر بات گالی کے ساتھ اپنے ماتحتوں سے کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور کمزور پر آپ کا غصہ نکلنا ہے، طاقتور کے سامنے آپ نے بھاگ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر تو آپ جب شریعت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے، گالی دے گا تو آپ کو صبر کرنا ہوگا، اولاد غلطی کریں گے تو آپ کو گالی منہ سے نہیں نکالنی ہوگی، جھوٹ نہیں بولنا ہوگا، بیوی ہے تو شوہر کے ساتھ اس کو ٹھیک رہنا ہوگا، شوہر ہے تو بیوی کے ساتھ اس کو ٹھیک رہنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اپنے بیہیویئر کو ٹھیک کر لیں، بس یہ 1 ماہ تکلف کر لیں اپنی معاشرت کو، انشاءاللہ طبیعت کو شریعت پہ لائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس برکت سے شریعت کو طبیعت بنا دیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ طبیعت کو شریعت پہ لانے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ شریعت کو طبیعت بنا دیں گے۔ یہ ہے اہداف میں معاشرت کے حوالے سے جو آپ نے کام کرنا ہے۔ اگلی بات، اہداف ہی کے حوالے سے آپ نے جو دین کو سمجھنا ہے اس کا نصاب کیا ہونا چاہیے۔ آپ نے دین کو سمجھنا ہے تو بعض لوگ بیچارے دین سے اتنے دور ہوتے ہیں، جب دین کو سمجھنا چاہتے ہیں نا تو آ کر کہتے ہیں حضرت مجھے کوئی تاریخ کی کتاب بتا دیں، یعنی وہ اسلام کو سمجھنے کے لیے تاریخ کی تاریکی کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ بھائی ایک بات یاد رکھیں، تاریخ اسلام سے جتنی بھی کتابیں ہیں نا وہ کوئی بھی وہ کمی بیشی سے محفوظ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حدیثیں بمشکل محفوظ ہوئی ہے قرآن کی برکت سے، قرآن نہ ہوتا تو حدیثیں بھی محفوظ نہیں ہوتی، چونکہ حدیث قرآن کی شارح ہیں، شرح کرتی ہیں، تو لہٰذا حدیثیں بھی قرآن کی برکت سے محفوظ ہیں۔ تو تاریخ کیا ہے؟ تاریخ تو کچھ بھی نہیں، تاریخ تو تاریخ ہے۔ تاریخ بطور موضوع کی بات نہیں کر رہا ہوں، مضمون کی بات یہ ہو رہی ہے کہ جو آپ تاریخ اسلام کے حوالے سے پڑھتے ہیں اس کے اندر تو سارا رتب و یابس خوش اختر گند بھرا ہوا ہے، جھوٹ سچ سارا مکس ہوا ہوا، آپ اس کو الگ کیسے کریں گے؟ آپ نے دین کو سمجھنا ہے تو دین کا جو نصاب ہے اس کو آپ فوکس کریں گے، تو سب سے بڑا دین کا نصاب کیا ہے؟ قرآن کریم۔ آپ رمضان میں ہدف بنا لیں کہ آپ نے قرآن کریم کے پورے ترجمے سے گزر جانا ہے، اور اس کے متعلق ہماری بات ہو چکی کہ پہلے آپ نے بنیادی طور پر قرآن کا
جو خلاصہ ہے اس کو سامنے رکھنا ہے۔ قرآن کا خلاصہ اللہ کی ذات و صفات ہے، توحید ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اس کو سامنے رکھ کر قرآن کا ترجمے سے آپ گزریں۔ اور اب تو بڑی آسانی پیدا ہو گئی ہے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جو ہمارے ہاں 3 مسالک عموماً پائے جاتے ہیں اہل اسلام کے، باقی اور کسی کی میں بات نہیں کرتا، ان کا متفق ترجمے موجود ہے۔ میں اس متفق ترجمے کی بات ہی نہیں کروں گا جس میں روافظ بھی شامل ہیں، اور جس میں ایک بڑا برا کردار تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم کی جماعت نے ادا کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس پر مستقل ویڈیو بنائیں گے اور اس کی مستقل مخالفت کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے چاہا، جب تک کہ اس متفق ترجمے کے اندر سے روافظ کے کتابوں کے حوالے ختم نہیں کی جاتے، بلکہ ہماری تو کوشش ہو کہ روافظ کو بھی سائڈ پہ کر لیں، ان لوگوں کو تو آئسولیٹ کریں۔ جو دیوبندی بریلوی چونکہ اہل حدیث ان کا منہج ایک ہے، قرآن و سنت، اولی الامر منکم، اطاعت کے 3 مرکز ہیں، تو بس انہی کو سامنے رکھیں۔ تو بس خیر بات کہیں اور چلی گئی، قرآن کے حوالے سے بات یاد رکھیے گا، جو متفق ترجمے دیوبندی بریلوی اہل حدیث، وہ آپ کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ ان کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو میں کسی اپنے بزرگ کی بات آپ سے نہیں کر رہا، بلکہ آپ مجھے دیکھیں گے تو مجھے ایک ترجمہ بڑا پسند ہے فیروز سنس کا۔ فیروز سنس بڑے مشہور پبلشر ہیں، اور یہ مولانا فیروز الدین کے نام سے، جو ان کے گرینڈ فادر ہیں، میرے خیال دادا تھے جنہوں نے بنایا تھا، دادا پر دادا، اور ان کی قبر حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی پائنتی میں، جن کو داتا گنج بخش کہا جاتا ہے۔ داتا گنج بخش تو داتا بھی اللہ، گنج بخش بھی اللہ ہے۔ بندہ نہ داتا ہو سکتا ہے نہ گنج بخش ہو سکتا ہے، بندہ تو منگتا ہے، منگتا، گنج بخش تو اللہ ہے۔ تو خیر ان کی پائنتی میں ان کی قبر ہے، بڑا کمال کا ترجمہ ہے، اور اس ترجمے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بیک وقت لفظی بھی ہے، با محاورہ بھی ہے۔ اردو کے اندر ایسا بہترین ترجمہ میری نظر سے آج تک نہیں گزرا کہ آپ اسے پڑھیں تو آپ کو لفظی ترجمے کا مزہ بھی آئے اور با محاورہ ترجمے کا مزہ بھی آئے۔ یہ جو میں خود محسوس کرتا ہوں، میں نے زمانہ طالب علمی سے اس ترجمے کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ میرے والد صاحب کے چونکہ یہ فیروز خاندان سے تعلقات تھے، تو انہوں نے شاید میرے والد صاحب کو تحفہ دیا تھا، یا میرے والد صاحب نے ان کا ہدیہ لے کے دیا تھا۔ ہمارے گھر میں فیروز سنس کا ترجمہ پڑھا ہوا تھا، تو میں نے شروع سے اسے پڑھا، مجھے بڑا مزہ آیا۔ میں نے جس کو دیا اس نے بھی بڑی تعریف کی۔ اگر آپ میرے مشورے پر عمل کرتے ہیں تو فیروز سنس کے ترجمے کو دیکھ لیں، ایک آیت ہے، اس آیت کا آیت جتنا ہی اوپر اس کی تشریح کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ صرف ترجمہ پڑھتے چلے جائیں، 30 پارے، ایک اپنے پاس ڈائری رکھ لیں، جو عقائد کے متعلق، اخلاق، خصوصاً نظریات، خصوصاً توحید، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر توحید کے حوالے سے شرکیات کا بہت غلبہ ہے۔ آپ ڈائری لکھ لیں، آپ کو جو چیز چکنا کر دے کہ یار ہمارے بابا جی، ہمارے مولوی صاحب تو بتاتے تھے کچھ اور، کہ مردہ قبر میں جا کے کچھ زیادہ ہی سننے لگتا ہے، زیادہ ہی حاجات پورے کرنے لگتا ہے، دنیا جہاں کی ساری کیا کہتے ہیں وہ حاکمیت اس کے پاس ہو جاتی ہے، زندہ ہوتا ہے تو کمزور ہوتا ہے، مر کر زیادہ طاقتور ہو کے سب کی زبانیں سن کے سب کی مرادیں پوری کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ مرادیں صرف ایک اللہ پوری کرتا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ تم جن کو پکارتے ہو قبر والوں کو تو سنتے ہی نہیں ہیں۔ بس قرآن آپ قلم لے لیں، ان آیات پر نشانی لگا دیں، بلکہ اس آیات کا ترجمہ بھی لکھ دیں۔ انشاءاللہ آپ سورۃ الفاتحہ سے شروع کریں گے، سورۃ الناس تک جائیں گے، آپ کے پاس 100، 200، 250 اصول، ضابطے جمع ہو جائیں گے۔ پھر آپ دیکھیں، آپ کو کفر و اسلام کے درمیان حد فاصل کا پتہ چل جائے گا، آپ کو اسلام کی بنیادی تعلیمات کی سمجھ آ جائے گی۔ پھر آپ معاشرے کے اندر دیکھیں کہ اسلام کی یہ بنیادی تعلیمات جو میں نے براہ راست قرآن سے سمجھی، وہ کس طبقے کے پاس ہیں۔ بس ان طبقے کے علماء کے پاس چلے جائیں اور قرآن کو مزید سمجھ لیں۔ آپ دیکھیں گے بھائی ہم نے تو سنا تھا کہ 2 ہی اصول، اطیع اللہ، اطیع الرسول، اور قرآن تو 3 اصول کی بات کرتا ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت، علماء اور فقہا کی اطاعت۔ یہ تو 3 اصول کی قرآن بات کرتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں معاشرے میں 3 اصول کی بات کون کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر 3 اصول کی بات کرتے ہوئے شرک سے کون بچا ہوا ہے، بدعات سے کون بچا ہوا ہے؟ جائیں ان کے پاس، ان سے دین کو مزید سمجھیں، اپنی ایک ڈائری بنا لیں، قبر ہر ایک کی اپنی اپنی ہے۔ تو یہ ہے نصاب فہم دین میں سب سے پہلے قرآن اور قرآن کا مطالعے کا طریقہ۔ اگر آپ مزید کر سکتے ہیں تو پھر منتخب احادیث کو لے لیں۔ یہ جو سیاہ ستہ لکھا ہوا ہے نا، یہ سیاہ ستہ دراصل احادیث کے مستدلات ہیں، فقہا کے مستدلات ہیں۔ فقہا نے جن حدیثوں سے دلیل پکڑ کے فقہ مرتب کی ہے، اور یہ آپ کو بتا دوں صحیح بخاری بھی فقہ کی کتاب ہے، یہ فقہ، اس کے سارے عنوان ہی فقہی ہیں۔ اور فقہ کوئی قرآن و سنت سے الگ چیز نہیں ہے، قرآن و سنت کی گہری سمجھ کا نام فقہ ہے۔ یہ خواہ مخواہ بکواس کرتے رہتے ہیں جی فقہ کہاں سے آ گئی۔ یہ بڑے کھوتے اور احمق لوگ ہیں جن کو یہ سمجھ بھی نہیں کہ فقہ کہتے کس کو ہیں۔
من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جو دین اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دین میں تفقہ، گہری سمجھ عطا کرتے ہیں۔ فقہ قرآن و سنت کی گہری سمجھ کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ منتخب یہ جو جتنے بھی سیاہ ستہ لکھے ہوئے ہیں یہ عوام کے لیے نہیں لکھے ہوئے ہیں، یہ فقہا کے دلائل کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر تو ایک حدیث یہ آ جائے گی، اس سے متضاد حدیث اسی کے نیچے آئے گی، تو آپ تو پریشان اور کنفیوز ہو جائیں گے، اور خدا نخواستہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ حدیث کا انکار کر دیں۔ حدیث کے انکار کرنے والوں میں بہت بڑی تعداد حدیث کے علمبرداروں کی تھی، جو انہوں نے اصول کے مطابق حدیث کو نہیں سمجھا تو گمراہ ہو گئے۔ یہ چکڑالوی کون تھا ہم نہیں سمجھتے، اصول کے بغیر جب آپ حدیث پڑھیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ بھائی یہ مستدلات ہیں، دلیلیں ہیں، دلیل میں یہ ہوتا ہے کہ دلیل میں متضاد دلیلیں بھی اکٹھی کر دی جاتی ہیں، وہ حدیث میں تضاد نہیں ہوتا، سمجھ آئی؟ یہ بات یاد رکھیے، یہ الگ موقع پر انشاءاللہ کبھی بات ہوگی۔ فقہا محدثین نے حدیث کا مجموعہ اکٹھا کیا ہے کہ ایک فقیہ ہے اس نے اس حدیث کو پکڑ لیا، دوسرا فقیہ اس نے دوسری حدیث کو پکڑ لیا ہے، اور دونوں ایک ہی موضوع سے ایک ہی چیز سے تعلق رکھتی ہیں، تو دونوں متضاد ہیں، جمع بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اب ایک فقیہ نے ایک حدیث کو پکڑ لیا تو دوسری حدیث کو نہیں پکڑتا، تو کوئی وجہ ہے کہ وہ اس حدیث کو تسلیم نہیں کر رہا، اس کو کر رہا ہے، یا اس کو چھوٹی سمجھ رہا ہے اس حدیث کو بڑی سمجھ رہا ہے، کوئی وجہ ہوگی۔ تو یہ علمی باتیں ہیں، خواہ مخواہ عوام کو اس میں لا کے بعض اپنی طرف بلانا اور پوری دنیا کو مشرک قرار دینا مقلدوں کو، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ میں ان موضوعات پہ نہیں آتا، لیکن بعض لوگ مجھے مجبور کر رہے ہیں اپنی بکواسات سے کہ ہم اس موضوع پر بھی بات کرنی شروع کر دیں۔ ایک اہل حدیث عالم ہے جس کو عامل لیاقت علیہ ما علیہ نے ٹی وی پر متعارف کروایا، کل پرسوں میرا ایک کلپ اس کی میری نظر سے گزرا، اس سے سوال ہوتا ہے رفع دین کے بغیر نماز ہوتی کہ نہیں؟ اس نے کہا رفع دین کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ کہا بھائی رفع دین کرنا نہیں ہے تو پھر آپ نماز ہی نہ پڑھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنی بڑی بکواس منہ سے نکالنا، تو پھر ایسے خبیثوں کا مقابلہ انشاءاللہ میں وارننگ دے رہا ہوں ہم اپنے سٹیج سے پھر کریں گے۔ میرے اہل حدیث بھائی مجھ سے ناراض نہ ہوں، پھر ہم کریں گے، پھر ہم آئیں گے اپنے دفاع پہ کریں گے، اور اپنے دفاع میں جارحانہ رویہ اپنائیں گے۔ پوری امت کی اکثریت مقلدین پر مشتمل ہے، آپ تو آٹے میں نمک کے برابر نہیں ہیں، لیکن ہم آپ کو اپنے بھائی سمجھتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں آپ ہم پہ شرک کا فتویٰ لگائیں، 20 تراویح کی وجہ سے آپ ہم پر بدعتی کا فتویٰ لگائیں، رفع دین نہ ہونے کی وجہ سے آپ ہماری تمام نمازوں کی کینسلیشن اپنی طرف سے کر دیں۔ آپ خدا بنے ہوئے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ اس طرح ہمارے مجمع پر ہاتھ ڈالتے ہیں۔ ہم اپنے مجمع کو معتدل رکھتے ہیں کہ اہل حدیث بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے بھائی، وہ ہمارے بھائی، ہمارے ان کے درمیان فروعی اختلاف ہے، اور آپ ہمارے جذبات سے کھیلتے ہوئے بلکہ دین سے کھیلتے ہوئے کہتے ہیں رفع دین کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ آپ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم اپنے اس چینل سے ایک الگ پروگرام کا آغاز کریں جن میں آپ کی ان کوتاہیوں کے بارے میں، اس افراط و تفریط کے بارے میں ہم مستقل طور پر پروگرام شروع کریں۔ ہمیں مجبور نہ کریں، اور یہ مستقل پروگرام شروع کرنا بھی ہمارے مزاج کے خلاف ہوگا، ہم دفاعی طور پر کریں گے اگر ہم نے کبھی کیا۔ ایسے خبیث قسم کے لوگ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں پر آئیں، لیکن اہل حدیث بھائیوں میں معتدل طبقہ بھی ہے الحمدللہ، اور وہ معتدل طبقہ کافی حد تک اعتدال میں رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم ان کو 100 سلام پیش کرتے ہیں، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ جناب علی ایک حدیث کو اٹھائیں اور باقی سب حدیث کے انکار کر کے فتوے لگا دیں۔ اتنی جرت ہے تو ذرا سعودی علماء کے سامنے آپ ذرا بول کے دیکھیں۔ تو خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ منتخب احادیث کا انتخاب کریں رمضان میں۔ معارف الحدیث مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، بہت اچھی ہے۔ اسی طرح منتخب احادیث تبلیغی حضرات نے بھی لکھی ہے، شاید اس کے اندر کچھ کمزور روایتیں بھی ہوں گی، ان کو آپ سائڈ پہ کر دیں۔ سیاہ ستہ کی جو روایات ہیں، دیگر مضبوط روایت ہیں، آپ ان کو بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو منتخب احادیث آپ کو پڑھ لینی چاہیے۔ پھر حدیث کی حجیت کے اوپر آپ ضرور پڑھیں کہ حدیث ایک دلیل ہے۔ آج حدیث کے دلیل ہونے کا انکار ہو رہا ہے، اور حدیث کو تاریخ کا عنوان دیا جا رہا ہے۔ اب یہ غامدی طبقہ جو ہے نا، حدیث کو تاریخ کے عنوان سے پیش کر رہا ہے، یہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، قیامت تو قائم ہونی ہے، اسی طرح قائم ہونی ہے، اسی لیے قائم ہونی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظالم اور عادل کو سزا اور جزا دینی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔
تو حدیث کو تاریخ کے عنوان سے بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ بڑی خباثت ہے یہ ان لوگوں کی۔ تو حدیث کے دلیل ہونے پہ آپ ضرور مطالعہ کریں۔ اطاعت کے 3 مراکز جو ہیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ان کو ضرور دیکھیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ کے اہداف میں یہ آپ کا نصاب ہو گیا۔ پھر ساتھ ساتھ حضرات محترم، اپنے رب کے حضور دعا بھی کریں، التجا بھی کریں، توبہ بھی کریں۔ انشاءاللہ توبہ پر ہمارے مستقل پروگرام بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کریں، اور جو آپ جن ادائیگیوں کو اہتمام نہیں کر سکے ان کی قضا ممکن ہے تو باقاعدہ اس کی قضا کریں اور معافی تلافی کریں۔ آپ نے لوگوں کے پیسے کھائیں، آپ چائے بھی نہیں دے سکتے، لیکن آپ فہرست بنا لیں، وصیت بھی کر لیں، اور جن سے آپ جا کے پاؤں پڑھ کے معافی تلافی کر سکتے ہیں ان کے پاؤں پڑھ کے معافی تلافی کر لیں۔ جو معاف نہیں کرتا اس کو آہستہ آہستہ دینا شروع کر دیں، گریجولی اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں۔ دیکھیں جی، قبر اپنی اپنی ہے، باپ فوت ہو جائے، بیٹا قبر پر مٹی ڈالنا ثواب سمجھ کے آتا ہے، ٹھیک ہے، قبر اپنی اپنی ہے۔ نیکی کرتے ہوئے بدی کو چھوڑتے ہوئے سفر کا آغاز کریں، بس نیکی کو آپ نے کرنا ہے، بدی کو چھوڑتے چلے آنا ہے۔ آسان ترین نیکی کو پکڑ لیں اور اس سے سفر کا آغاز کر کے اوپر کی طرف جائیں، آسان ترین بدی کو چھوڑ دیں اور اس سے سفر آغاز کرتے ہوئے پھر آہستہ آہستہ بدی چھوڑتے چلے جائیں۔ ایک بدی جو بالکل پہلے ہی دن آپ چھوڑ سکتے ہیں، چھوڑ دیں۔ آپ دن میں 100 مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں، یار 50 مرتبہ بول لیں، 50 دفعہ چھوڑ دیں۔ یہ 50 مرتبہ بولنے کا مطلب یہ نہیں کہ 50 مرتبہ بولنا جائز ہے، جائز نہیں ہے، لیکن 50 مائنس کر دینا، انشاءاللہ باقی 50 بھی مائنس ہو جائیں گی۔ آپ بات بات پر گالی دیتے ہیں تو یہ گالی دینا چھوڑ دیں۔ اب یہ غیر پارلیمانی لفظ ہو جائے گا۔ میں بعض زبانوں کے اندر ہمارے یہ پنجاب کے بھائی بھی اور یہ ہندکو بھائی بھی نا، ہر بات پر ماں بہن کی گالی دے کے اپنا جملہ مکمل کرتے ہیں۔ یہ گالی دینا چھوڑ دیں، یعنی آسان ترین نیکی کو پکڑ کے ترقی کریں، آسان ترین گناہ کو چھوڑ کے گناہ کو چھوڑتے چلے جائیں، آہستہ آہستہ مشکل ترین گناہ پہ پہنچ جائیں، وہ بھی انشاءاللہ چھوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ مشکل ترین گناہ چھوٹتا ہی نہیں ہے آپ سے، ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی ہے، پھر مصلی بچھا کے اللہ کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیں، یا اللہ میں نے بڑی بڑی بدیاں چھوڑ دی ہیں، یہ بدی مجھ سے نہیں چھوڑتی، یہ گناہ مجھ سے نہیں چھوڑتا، یا اللہ مجھے اس کی لت پڑ گئی ہے، یا اللہ میری ہمت جواب دے چکی ہے، میری کمر ٹوٹ چکی ہے، بار بار توبہ کرتا ہوں، بار بار توبہ ٹوٹ جاتی ہے، بار بار توبہ کرتا ہوں، بار بار توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ انشاءاللہ پھر انشاءاللہ ہمت پیدا ہوگی، آپ وہ بدی جس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے، وہ وقت آئے گا کہ آپ اس بدی کا تصور کریں گے تو آپ کو قے آنے لگے کہ یار ایک وقت تھا کہ میں یہ بدی کرتا تھا۔ میں آپ کو اپنے بچپن کی بات بتاتا ہوں، یہ کینچی ہمارے دور میں بنٹے کھیلے جاتے تھے، محلے میں بڑا اس پر پلیئر تھا بنٹے کھیلنے میں، تو ذہن میں بات آتی تھی کہ والد نے مجھے عالم بنانا ہے، یہ بنٹے کیسے چھوٹیں گے۔ ذہن میں بات آتی تھی کہ گھر میں چھپ کے میں بنٹے کھیلا کروں گا۔ پھر یہ گڈیاں اڑانے کا شوق بھی تھا۔ پھر بات ذہن میں آتی تھی عالم دین بننا ہے، یہ گڈیاں میں کیسے اڑاؤں گا۔ تو پھر میں پلاننگ کرتا تھا کہ گھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ چھپ کے میں کسی کو پتہ نہیں چلے گا گڈیاں اڑایا کروں گا۔ لیکن الحمدللہ وہ وقت بھی آ گیا کہ گڈیوں سے مجھے ایسی نفرت ہو گئی، پتنگوں سے۔ میں ایسے سامنے سے گزرتا تھا، جو آئی بو کٹا جو ہوتی ہے جناب بولی، گڈی گزر رہی ہے، بچے پکڑ رہے ہیں، گڈے پکڑ رہے ہیں، پتنگ پکڑ رہے ہیں، مجھے حیرت ہوتی تھی، میں آرام سے گزر جاتا تھا، دیکھتے ہی نہیں تھا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ میں نے بنٹے ہی چھوڑ دیے، بنٹے اخروٹ سارے کھیلنا چھوڑ دیے۔ یہ کوئی میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، یہ چھوٹی سی مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ نیت کر لیں تو جو کمزوری چھوٹنے کا بندہ تصور نہیں کر سکتا نا، وہ کمزوری بھی چھوٹ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نیت یہ کرنی ہے آپ نے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہونے کی نیت کر لینی ہے۔ کیوں؟ نیت ہی پہ دار و مدار ہے، میں نے نیت پہ ہماری پہلے بات ہو چکی ہے۔ محض آپ نے کسی عمل کو اسلامک ٹچ نہیں دینا، سمجھ آئی بات کی؟ آپ جیسی نیت کریں گے، اللہ سے بہتر کون نیت کو جانتا ہے؟ آپ جیسی نیت کریں گے ویسے ہی سلوک ہوگا انشاءاللہ۔ محض اسلامی ٹچ نہیں دینا آپ نے، ٹھیک ہے؟ آپ نے مکمل طور پر پورے کے پورے دین میں داخل ہونے کی کوشش شروع کر دینی ہے۔ چاہے بہنوں کو میراث نہ دینے کا مسئلہ ہو، آپ نے بہنوں کو میراث صحیح نہیں دی، نیت کر لیں کہ میں نے بہنوں کو میراث دینے میں غلطی کی ہے، میں دوبارہ ان کو بلا کے معافی تلافی کی بجائے میں ان کو پوری زمین دے دیتا ہوں۔
ٹھیک ہے، اچھے اچھے گولڈن پلاٹ خود اٹھا لیے، اور جو سستے قسم کے پلاٹ ہے وہ بہنوں میں تقسیم کر دی، وہ بھی کم کر دیے. یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا. تو اسلام میں پورے داخل ہونے کی کوشش کریں، عقائد سے لے کر اخلاق سے لے کر اعمال سے لے کر معاملات تک، سب میں پورے داخل ہونے کی کوشش کریں. اسلام کے ساتھ معاملہ دکان کے سودے کا نہ کریں. بندہ گاہک ہوتا ہے نا، دکاندار کے پاس جاتا ہے تو اس کے میں تو ہر قسم کے سودے پڑے ہوتے ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جو سودا آپ کی ضرورت کا ہوتا ہے، آپ کی خواہش کا ہوتا ہے، آپ کی سہولت کا ہوتا ہے، وہ سودا اٹھا لیتے ہیں، باقی سودے چھوڑ کے آ جاتے ہیں. یعنی آپ اپنی مرضی سے دکان میں سے سودے کا انتخاب کرتے ہیں. خدا کے لیے اسلام کے ساتھ یہ سلوک نہ کریں کہ اسلام کے اندر داخل ہو کے اپنی مرضی کا سودا اٹھائیں آپ. اچھا یار نماز کا سودا بڑا اچھا ہے، چلو نماز پڑھ لیتا ہوں، چلو رمضان میں صرف 29-30 روزے آتے ہیں، یہ بھی اٹھا لیتا ہوں. زکوٰۃ نہیں یار، میری تو لاکھوں زکوٰۃ بنتی ہے، کیسے دوں؟ چھوڑو زکوٰۃ کو. اچھا بہن کو وراثت دینی ہے، نہیں بھائی بہن کو وراثت نہ دے کے تو میں نے 4 پلازے کھڑے کر دیے ہیں، اب میں کیسے دوں؟ چھوڑ دو اس کو. اچھا جی حرام خوری، اوہو میں نے تو پوری زندگی ملازمت کر کے بڑے عہدوں پہ رہ کر حرام کمائی سے محلات کھڑے کر دیے ہیں، اگر یہ میں دے دوں تو میں تو غریب ہو کے میں کہاں بڑھ جاؤں گا. چھوڑو اس کو. چلو جو نیک اعمال کرو، نماز پڑھ لو، ہیں تھوڑا بہت حاجی نمازی ہو جاؤ، 1 حج کر لو، الحاج لگ جائے گا. 2 حاجیوں کے بعد 2 حج کرنے کے بعد الحاج لگ جائے گا، الحاجن ہو جائیں گی آپ. بھئی یہ کام کر لو، باقی چھوڑ دو. اس سے نقصان ہوتا ہے. آپ نے کسی پر مقدمہ کیا ہوا غلط، قانون آپ کو دے رہا ہے، شریعت آپ کو نہیں دے رہی. آپ کہتے ہیں نہ شریعت سے فیصلہ نہیں کرانا. کیوں؟ شریعت سے فیصلہ کرائیں گے ملے گی نہیں، قانون سے فیصلہ کراتے ہیں. ٹھیک ہے، قانون ہمیں دیتا ہے، شریعت نہیں دیتی ہے. چھوڑو ابھی اس پر نہیں، ابھی صرف نماز ہی کافی ہے. تو اس کا مطلب آپ نے اسلام کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آپ نے اسلام سے من پسند سودا اٹھانا شروع کر دیا، باقی آپ نے چھوڑ دیا. خدا کے لیے اسلام کے ساتھ یہ سلوک نہ کریں ورنہ گھاٹے میں رہیں گے. اسلام کا پورا سودا اٹھائیں، کامیابی اسی میں. ادخلوا فی السلم کافہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو، کچھ حصے کا انکار کر دیتے ہو. اگر آپ قاضی ہیں تو جو فیصلہ اسلام کے مطابق آتا ہے، آپ کو کوئی آنچ نہیں آتی، ہلکی سی آنچ بھی، تو آپ کر دیتے ہیں. اور جس میں اسلام کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے آپ کی ججی خطرے میں پڑ جاتی تو آپ نہیں کرتے. کہتے چلو جی چھوڑو، قانون کے مطابق فیصلہ کرو، شریعت کے مطابق نہ کرو. آپ کے خلا کے جتنے بھی کیس ہوتے ہیں یہ قانون کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ان میں سے 99.9% نہیں ہوتے. اگر آپ بطور جج اسلام کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتے تو اس کیس کو چھوڑ کے کم سے کم پیچھے تو ہٹ جائے نا، کہ آپ اپنے ہاتھ کو ملوث نہ کریں. تو خیر بات ہو رہی تھی ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جائیں. کچھ پہ ایمان نہیں، کچھ پہ عمل نہیں. بھائی نیت سب کی کریں، انکار کسی کا نہ کریں، لیکن من پسند سودا اٹھا کے باقی اسلام کو چھوڑ دینا یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. اسلام میں پورے داخل ہو جائیں. اسلام کی کنجی ہر تالے کو کھول دیتی ہے، بشرط کی کنجی آپ کے پاس ہو. بس یہ ہیں حضرات محترم، خواتین و حضرات، اہداف کے حوالے سے میں نے آپ سے بات کی. انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی رمضان نشریات میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.